الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات الله محمد وعلى محمد. کیمرہ بند ہے. قرآن مجید میں سورہ حجرات کی یہ آیہ کریمہ ہے 13 نمبر کی آیہ کریمہ کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو ایھا الناس کہہ کر خطاب ہو رہا ہے. تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت، ایک ماں باپ، ایک جد و جدہ سے پیدا کیا اور سب کو الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ گروہ میں، الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کر دیا گیا پروردگار کی طرف سے. لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی پہچان کر سکے. یہ انسانوں کی آئیڈینٹی کے لیے اور آئیڈینٹی کارڈ بنانے کے لیے ہے کہ یہ فلاں خاندان سے ہے، یہ فلاں نام کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں زبان کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے. یہ ساری چیزیں صرف انسانوں کی پہچان کے لیے ہیں. یہ کوئی بھی چیز انسان کی فضیلت اور شرف اور عزت کا معیار نہیں ہے. اور معیار اللہ کے نزدیک انسانی شرافت اور عزت کا وہ ہے پاکیزگی، فضیلتیں، تقوی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ باخبر ہے، اللہ جانتا ہے. وہ باطل جو معیار بنائے ہوئے ہیں وہ صاحبان قرآن اور اہل قرآن کو توڑنا ہے. دنیا نے جو ابھی تک باطل معیار بنا کر رکھا ہوا ہے اور ابھی تک جو معیار چل رہے ہیں اور وہ نفوذ کر کے حتی مسلمانوں کے درمیان میں اور وہ جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے درمیان میں بھی داخل ہو گئے ہیں، انہی کو یہ کام کرنا ہے کہ یہ باطل معیاروں کو توڑ کر صحیح معیار انسانیت کے پہچان کا اور انسان کی شرافت اور عظمت کی پہچان کا صحیح معیار متعارف کروانا ہے. اور وہ صحیح معیار جو قرآن نے آ کر دیا اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی بھر کی تعلیمات اور زندگی بھر کے عمل کے ذریعے سے رسول اللہ نے اگر پیش کیا اور
کر کے دکھایا کہ دیکھو اسلام کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک یہ معیار ہے، فضیلتیں معیار ہے، فضیلتوں سے انسان بڑا بنتا ہے، فضیلتوں سے انسان شریف اور عظیم بنتا ہے۔ یہ کبھی عرض کیا تھا، یہاں بھی شاید عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں عظیم انسان فضیلتوں کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں، ابھی بات بھی ہو رہی تھی ایک برادر سے، کہ بڑا انسان اسے سمجھا جاتا ہے، بڑا انسان بولا جاتا ہے عام طور سے مالدار کو، دولت مند کو، لیکن دوسری زبانوں میں نہیں بولا جاتا ہے۔ نہیں معلوم یہاں پہ عرض کیا یا کہیں اور پہ عرض کیا، لیکن عرض کر چکے ہیں۔ یہ ہماری مشکل میں سے ہے، زبان کی بھی مشکل یہ ہماری ہے کہ ہم جب کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا آدمی ہے تو فوراً ذہن کدھر جاتا ہے؟ اس کے دولت کی طرف۔ اردو زبان میں بڑے آدمی کو دولت مند آدمی کو کہا جاتا ہے بڑا آدمی، لیکن دوسری زبانوں میں دولت مند لوگوں کو بڑا نہیں کہا، دولت مند کو دولت مند کہا جاتا ہے، زیادہ دولت مند کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے، جو بھی کلمہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے دوسری زبانوں میں۔ لیکن بڑے کا لفظ انسان کو ہمیشہ فضیلتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا فارسی میں بھی، عربی میں بھی، حتیٰ آپ انگریزی جو زبان بولتے ہیں اس میں بھی گریٹ کا لفظ جو ہے دولت مند کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے۔ فلاں آدمی گریٹ آدمی ہے، یعنی وہ کہ اس کے پاس کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، کوالٹیز کی بنیاد پر کسی انسان کو گریٹ کہا جاتا ہے۔ عربی میں عظیم انسان کوالٹیز اور فضیلتوں کی بنیاد پہ کسی کو عظیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فارسی میں انسان بزرگ کے معنی بڑا ہوتا ہے، یعنی عظیم اور گریٹ اور بزرگ کے معنی بڑا ہے اردو میں۔ لیکن یہ بڑے کا لفظ جو ہم اردو میں جہاں پر استعمال کرتے ہیں وہ دوسری زبانوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ زبان کی ہماری کوتاہی، یعنی زبان کی کوتاہی، خود زبان کی اپنی کوتاہی نہیں ہوتی، جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، جو انسان کی فکر ہوتی ہے، جو انسان کا کلچر ہوتا ہے، وہی چیز زبان میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسری زبانوں میں بڑے ہونے کا معیار بھی الگ ہے، لفظ بھی الگ ہے، بولا بھی جاتا ہے الگ لوگوں پر۔ لیکن چونکہ ہمارے اوپر جو غلبہ ہے جس کی بنیاد پر ہم بڑا انسان، تو یہ جتنے بھی باطل معیار ہیں وہ معیار توڑنے کا کام کرنا ہے صاحبان قرآن کو۔ وہ کہ جو قرآن جن کے پاس ہے، وہ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ کہ جو اسلام کے وارث ہیں، وہ کہ جو قرآن کے وارث ہیں، وہ کہ جو رسول اللہ کے وارث ہیں، وہ کہ جو رسول اللہ کی وراثتوں کے وارث ہیں، وہ کہ جو رسول اللہ کے جانشینوں کے صحیح وارث ہیں، وہ آ کر ان معیاروں کو توڑیں اور توڑ کر دنیا کو متعارف کرائیں کہ دنیا میں انسانوں کی عظمت اور بزرگی کا صحیح معیار کیا ہے۔ معنویت جو کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا، اور روحانیت اور اسپریچولیٹی، یہ انسان کی بڑائی کا ایک بہت ہی روشن معیار ہے، بہت ہی برجستہ معیار ہے۔ یعنی انسان کو اگر بڑا دیکھنا ہے، بڑا انسان پہچاننا ہے، تو اس کا ایک معیار یہ ہے کہ انسان میں روحانیت کس قدر پائی جاتی ہے، کتنا معنوی انسان ہے، اور کتنا اس کی زندگی میں مادی چیزوں کا کس قدر اثر ہے، معنوی چیزوں کا کس قدر اثر ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ انسان کھوکھلا ہو گیا اور انسان خالی ہو گیا اندر سے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان معنویت کی کمی کی بنیاد پر اور روحانیت کی کمی کی بنیاد پر انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا اور خالی ہوتا چلا گیا۔ انبیاء الہی اور اولیاء خدا کی تربیت کا ایک مرکز جو ہوا کرتا تھا انسان کو، وہ انسان کے روحانی پہلو کو بڑھانا، اس کو ابھار کر سامنے لانا، چونکہ اندر ہے ہر انسان میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ نے انسان کی کو خلق ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ روحانیت کے بغیر نہیں رہ سکتا، معنویت کے بغیر زندگی نہیں جی سکتا، اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی، اس کی زندگی تکلیف میں پڑ جائے گی اگر وہ روحانیت کے بغیر زندگی گزار۔ ممکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو اور وہ جو اپنی اصلی ضرورت ہے اس کو دوسری جگہوں سے کہیں پورا کر رہا ہو۔ مثلا ایک انسان کو ضرورت ایک چیز کی ہے اور وہ جا کر اس سے دوسری چیز، مثلا انسان کو پانی کی ضرورت ہے، پانی چاہیے جسم کو، پانی کے بجائے وہ جا کر کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہو،
یہ اس کی پوری ضرورت نہیں کرے گی. کسی حد تک جو ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان محسوس کرتا ہے. انسان کو علم کی ضرورت ہے، اور علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے وہ کیا کرے، جا کر یعنی اندر سے تڑپ محسوس ہو رہی ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے، خلا محسوس ہو رہا ہے. اس خلا کو پورا کرنے کے لیے وہ جا کر مادی چیزوں سے پورا کرنا شروع کرے اور اس پر مطمئن ہونے لگے، اس پر خوش ہونے لگے. کبھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں اور جو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، کہ انسان اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتا ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جا کے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے. یعنی معدے میں کمی نہیں تھی، کمی کسی اور جگہ پہ تھی. کمی کا احساس اس کے اپنے وجود میں ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک چونکہ جب بھی ہم نے پر کیا تھا، معدے کو پر کیا تھا، لہٰذا اس معدے کو پر کرنے کے ذریعے سے اپنی کمی کا احساس مٹا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ نہیں ہوتا. وقتی طور پر تھوڑا بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے. کھاتے وقت انسان فراموش کر جاتا ہے کہ میری کوئی ضرورت تھی اور کہاں کس جگہ کو پر کرنا تھا. بجائے اس کو پر کرنے کے کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان مطمئن ہو جائے. یعنی ایک جوان نکلے اور کبھی کبھی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جائے فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے، مثال کے طور پر. یہ کوئی اور کمی تھی جو پورا کرنی تھی. معدے کی کمی کے لیے کیا ہے، ایک یہیں پر بیٹھے ہوئے کچھ ایک کھانا مل جائے وہ پورا ہو جائے گا. معدے کی کمی ایسی نہیں ہوتی جس کو انسان کو اتنا زیادہ پریشان کرے. اس کے اوپر الزام ہم نہیں رکھیں. کبھی کبھی الزام رکھتے ہیں کہ انسان جو نہ، معدے کو ایک مختصر سی غذا چاہیے ہے اور وہ مل جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن وہ احساس کہیں اور سے ہو رہا تو انسان فیصلہ نہیں کر پایا، سمجھ نہیں کر پایا، تشخیص نہیں دے پایا کہ اصل کمی ہماری کہاں پر تھی. لہذا کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اس معنویت کے فقدان کی جو سوغات ہے مغربی دنیا کی، یعنی پوری دنیا میں جو یہ سوغات بھیجی گئی ہے، اصل میں یہ مغربی اور ویسٹرن دنیا سے یہ سوغات بھیجی گئی ہے. اور اس فقدان کے نتیجے میں انسان اپنے اندر جو شدت سے کمی محسوس کر رہا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت ساری مشکلات سے دوچار ہو رہا ہے. جو بات کل عرض کرنا رہ گئی تو وہ یہ کہ خوب اس کا راہ حل کہاں ہے، کہاں سے انسان اس کمی کو اپنے پورا کرے، کہاں سے اس کا علاج کرے، اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کی یہ روحانیت کی کمی کی تکمیل ہوتی ہے. عرض کیا کہ روحانیت کا سرچشمہ، روحانیت کا اصلی ترین سرچشمہ وہ پروردگار کی ذات ہے. یعنی انسان کی اصلی ضرورت، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی قوم، کسی بھی سرزمین کا انسان ہو، اس کی ایک اصلی ترین ضرورت ہے کہ اس کا اپنے معبود کے ساتھ رابطہ ہو. روح اللہ نے اس طرح بنائی ہے، خاص بنائی ہے. انسان کی روح انسان کے جسم کی طریقے سے نہیں بنائی ہے. کیا بنائی ہے یہ پتہ بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، یعنی انسان کے علم کی سے باہر ہے. لوگ اگر پوچھتے تھے یسألونک عن الروح، اے رسول آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان کو اتنا بتا دو کہ یہ روح جو ہے امر پروردگار سے کیا ہے. یہ اتنی توانائی نہیں ہے انسان کے علم میں. قل الروح من امر ربی، اتنا جان لو کہ یہ خدا کا خاص ہدیہ ہے. یہ جسم کے طریقے سے نہیں ہے کہ مٹی سے بھی اٹھا کر بنا دیا گیا. آدم کے جسم بنانے کے لیے باقاعدہ جو روایات بتاتی ہیں اور آیات بھی اس میں نشاندہی کرتی، باقاعدہ مٹی منگائی گئی، مٹی سے جسم بنا دیا. یہ مٹی سے بنا ہوا جسم ہے لیکن روح مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہے. یہ جسم کے یہ جسم میں اتنے جو پیچیدگیاں ہیں، اتنے راز جو چھپے ہوئے ہیں، سب اللہ نے بنایا ہے. اللہ کا یہ اللہ کی خلقت کا یہ نمونہ ہے کہ ایک صلوات پڑھیں حضرات، صلی اللہ علیہ محمد علیہ السلام. اللہ کی خلقت کا یہ عظیم الشان نمونہ ہے کہ اللہ نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا ہے.
عظیم الشان نمونہ ہے واقعی. مٹی سے جسم بنایا اور جسم میں ایسی ایسی چیزیں بنائی کہ اگر انسان صرف اپنے جسم کے اندر اور جسم کے اعضاء پر اور اس کے مختلف شعبوں پر صرف غور کرتا رہے تو شاید پوری زندگی انسان کی گزر جائے اور اس کے سارے راز کو جاننا اس کے لیے مشکل ہو. جو ظاہری اعضاء ہیں اور جو اس کے انسان کے باطنی اعضاء ہیں. لیکن یہ جو کچھ بنا ہے اللہ نے مٹی سے بنایا ہوا ہے. یعنی آدم کو تو مٹی سے باقاعدہ بنایا ہی, انسان بھی اسی سے بنا ہوا ہے. البتہ ممکن ہے کہ چند مرحلوں سے ہو کر گزار کر انسان کو بنایا گیا ہو. ڈائریکٹ مٹی سے اس کو درختوں کی طریقے سے ابھارا نہیں گیا ہو. لیکن ہاں یہ درخت ابھرے ہوں, درخت سے پتے نکلے ہوں, درخت سے پھل نکلے ہوں, پھل کو کھا کر بنا ہو, درخت پتے کھا کر بنا ہو, پتے جانور نے کھایا ہو, جانور کو انسان نے کھایا ہو. بہرحال جتنے بھی یہ مرحلے ہیں یہ سب کچھ ہے. یہ نشانی بھی اس میں موجود ہے, آیت بھی اس بات پہ اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو بنایا گیا اس مٹی سے, یہ جسم کو بنایا گیا. لیکن روح کو انسان یہ نہیں سمجھے کہ یہ جسم کی طریقے سے روح بھی مٹی سے بنی ہوئی ہے. قرآن نے بھی کہا کہ جسم کے جہاں تک مرحلہ تھا وہاں پہ کہا کہ میں نے اس انسان کو ایک قطرے ناچیز سے بنایا, قطرے ناچیز کو تبدیل کیا علقے میں, مضغے میں, ہڈی میں, گوشت میں. یہ سارے مرحلے جو بتائے ہیں قرآن نے ایک مفصل آیت کے ذریعے سے کہ یہ سارے مرحلے ہم نے انسان کے لیے طے کیے. جب یہ علقہ اور مضغہ, علقہ یعنی وہی گوشت کے لوتھڑے جیسا, جب انسان تبدیل ہوتا ہے ماں کے شکم میں, پہلے شروع میں گوشت کے لوتھڑے جیسا, پھر تھوڑا اور مرحلہ آگے بڑھتا ہے, پھر اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت کی شکل بننا شروع ہوتی ہے, اس میں ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں, دھیرے دھیرے شکل و شمائل بننا شروع ہوتے ہیں. یہاں پر قرآن نے کہا پھر اب یہ نہیں بتایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے کیا بنایا, صرف اتنا کہہ دیا کہ فَخَلَقْنَاهُ خَلْقًا آخر, ہم نے ایک اس کو دوسری مخلوق بنا دیا. یعنی بن کچھ اور رہا تھا, یہ سارا مادی مرحلہ طے کر رہا تھا. مادی مرحلہ طے کرتے کرتے ایک قطرے ناچیز سے علقے اور مضغے اور گوشت اور ہڈی میں یہ بندہ چلا گیا. یہ سارا جسم کا مرحلہ تھا. یہ سارے جسم کے مرحلے کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیا. لیکن جب اصلی مرحلہ آیا جسم کے بعد انسان بننے کا تو اللہ نے صرف اشارے میں کہہ دیا کہ فَخَلَقْنَاهُ خَلْقًا آخر, میں نے اس کو ایک مخلوق دیگر, ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا. کیا بنا دیا؟ یہ انسان جتنا اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتا چلا جائے گا اتنا سمجھتا چلا جائے گا. ساری حقیقتوں کو شاید سمجھ بھی نہ پائے. ہم جیسے لوگ یہ ساری حقیقتوں کو سمجھنا یہ انسان کے لیے ناممکن ہے. اور یہ مطلب پہلے عرض کیا جا چکا کہ یہ روح جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف سے رکھی ہے باقاعدہ طور پر. ایک طرف کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ امر پروردگار سے ہے. دوسری جگہ پہ جناب آدم کے لیے فرمایا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, میں اپنی روح آدم میں ڈالنے جا رہا ہوں. میں ڈالوں تم اس وقت سجدے میں چلے جانا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اس ڈھانچے میں کہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے, اس ڈھانچے میں جب میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اس روح پروردگار کے احترام میں اور اس انسان کے احترام میں کہ جس کے اندر روح پروردگار لا کر رکھی گئی ہے. یہ وہ روح ہے جو انسان میں روحانیت کے پہلو کو ابھار کر سامنے لاتی ہے. لہذا اس کو برابر نہیں سمجھے کہ جیسے ہمارے وجود کا ایک حصہ جسم ہے ویسے ہی روح بھی, اور دونوں برابر ہے. جسم تو ہمیں دکھائی پڑتا ہے 60 70 80 85 100 کلو کا, روح پتہ نہیں کتنی بڑی ہے, دکھائی نہیں پڑتی. لہذا کبھی کبھی اس کو چونکہ دکھائی نہیں پڑتی لہذا اس کو چھوٹا بھی سمجھ لے. پھر انسان کسی نہ کسی طرح آ کر روح کو جوڑتا ہے یہی جسم سے, تو کہتا ہے روح شاید سر میں ہو تو چھوٹی سی ہوگی, دل میں ہو تو چھوٹی سی ہوگی. لہذا ان سارے وجوہات سے انسان واقعاً روح کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے. یہ روح چھوٹی نہیں ہے, روح عظیم ہے. یہ شعر بھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے. کہ اَتَظَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک 60-70 کلو کا یہ چھوٹا سا انسان ہے. وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ, تیری ذات کے اندر عالم اکبر لپٹا ہوا ہے. انتوا مانے لپیٹ کے رکھا گیا ہے, کھلا ہوا نہیں ہے.
یہ کھولنا پڑے گا. اگر اپنے وجود کے راز کو انسان کو جاننا ہے تو کچھ کھولنا پڑے گا. آپ قیمتی سے قیمتی ترین چیز کو اگر آپ اسی قالین میں لپیٹ کے رکھ دیں، ہیرے جواہرات جو بھی ہماری نگاہ میں قیمتی ہے، نہیں سمجھیں گے، نہیں معلوم ہوگی لپٹی ہوئی قالین کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. جب اسے کھولیں گے تو اس کے اندر کا راز کھلنا شروع ہوگا. فِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تو جو ہے جسم کے اعتبار سے تو درختوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، بہت سارے جانوروں کے مقابلے میں بھی تو جسم کے اعتبار سے چھوٹا ہے، آسمانوں کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے جسم کے اعتبار سے. ان ستاروں اور سیاروں کے مقابلے میں اگر تجھے دیکھا جائے، سورج کے مقابلے میں انسان کا جسم دیکھا جائے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. لہذا وہ انسان جو اپنے صرف جسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی جسم کی بنیاد پر آ کر سورج کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، چاند کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، درختوں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، حیوانوں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے. سمندروں کے کنارے جا کے کھڑے ہو جائیں، دیکھیں کتنے لوگ سمندروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو سمندر بہت بڑا ہے، سمندر واقعاً بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت بڑا ہے. یہ اپنے جسم کو جب انسان دیکھتا ہے تو سب چیز اسے بڑی نظر آتی ہے. یہ پوری کائنات کی ہر چیز انسان کو بڑی نظر آتی ہے اور ہر ایک کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر انسان اپنی روح کو دیکھے تو یہ وہ روح ہے کہ جس کے سامنے فرشتوں کو بھی سجدہ کرایا جا رہا ہے. روح کے سامنے انسان کی، اس روح میں عالم اکبر لپیٹ دیا گیا، لپٹا ہوا ہے. اسے کھولنا ہے. کھولا کہاں سے جائے گا؟ تنہا انسان اسے نہیں کھول پائے گا، چونکہ روح کا رابطہ پروردگار سے ہے. روح ہے رب سے، روح من امر ربی ہے، پروردگار کے رب کا ایک امر ہے. اور اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح ڈال رہا ہوں، چونکہ روح ہے اللہ کی طرف سے. لہذا اس کا کھولنا بغیر اللہ سے رابطے کے ممکن نہیں ہے. یہ سب کے سب دھوکے میں ہے کہ جو اپنی روح کی غذا ڈھونڈنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بیچارے ہیں، واقعاً بیچارے ہیں، واقعاً قابل رحم لوگ ہیں، قابل رحم لوگ ہیں جو روحانیت کے نام پر، معنویت کے نام پر، اسپرچولیٹی کے نام پر اتنی جگہوں پر انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. چونکہ یہ ضرورت ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور دھوکے بازوں نے یہ پہچان لیا ہے کہ یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے جس کو ڈھونڈ کر رہے گا، انسان تلاش کرتا رہے گا. یہاں پر آ کر دھوکے باز لوگ فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں. دھوکے باز فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ بیچارہ انسان، قابل رحم انسان، یہ آ کر دھوکے کا شکار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھا کر اپنی روح کا علاج ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اپنے خلا کو پورا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور یہ خلا پوری نہیں ہوتی بلکہ اور اندر سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح جگہ پر نہیں پہنچائے گا. صحیح جگہ کہاں ہے؟ روح پروردگار کی طرف سے ہے. لہذا پروردگار سے رابطہ پیدا کر کے یہ اس کو سکون ملنے والا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو، دل کو آرام اور سکون اور قلب کو اطمینان عطا کرتا ہے. وہ ہے اس کی طرف سے، اس کا خاص ہدیہ ہے انسان کے لیے. اور اسی ہدیے کی بنیاد پر انسان کو اتنا عظیم الشان اور اتنا باشرف انسان قرار دیا گیا. لہذا تقریر کی باتوں سے ہٹ کر، نقطے اور ان مسائل سے ہٹ کر، اس مسئلے پر ایک زندگی کا ایک اہم مسئلہ قرار دے کر اور زندگی کا ایک اہم پہلو قرار دے کر یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر روحانیت کی کمی ہمارے وجود میں رہی تو یہ ہمارا خلا ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہوگا. یہ دوسری چیز سے پر ہونے والا نہیں. روحانیت کے خلا کو معدے کے بھرنے سے پر نہیں ہوگا. روحانیت کے خلا بینک بھرنے سے پر نہیں ہوگا. وہ سب اپنی جگہ پہ ضروری ہے، وہ اپنی حد تک جتنا انسان کی ضرورت ہے اس حد تک ضروری ہے. لیکن یہ انسان دھوکہ کھائے ہوئے کہ اپنے بینک کے بیلنس کو دیکھ کر خوش ہوتا کہ اتنا زیادہ ہو گیا، پچھلے سال اتنا تھا ابھی اتنا زیادہ ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکون ملتا ہے، خوش ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. لیکن یہ اطمینان دائمی اطمینان نہیں ہے، یہ دھوکے والا اطمینان ہے. یہ حقیقی سکون نہیں ہے. جہاں سے بھی انسان پر کرنا چاہیے، پر وہاں سے ہوگا.
یعنی انسان کے درمیان میں ارتباط پیدا کرنا. لہذا اس کے طریقے کیا ہیں؟ وہ طریقے اسی مثلا ماہ رمضان خود ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے انسان کی اپنی اس خلش کو مٹانے کا اور اپنی اس کمی کو پورا کرنے کا. ماہ رمضان کو ایک ہلکا سمجھ کے نہیں لے کر چلیں. ماہ رمضان کو صرف چند اعمال انجام دے کر کسی طرح تمام کر دینے کا مہینہ اور کسی طرح ایک مہینہ گزر جائے بھوک و پیاس میں گزارنا ہے. اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، لہذا کسی نہ کسی طرح روزہ تو رہنا ہی ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے مشکل ہو، چاہے سروس کرنا ہو، چاہے آفس میں جانا ہو، روزہ رہنا نہیں. اس کو غنیمت سمجھا جائے، اس کو مصیبت نہیں بلکہ اس کو غنیمت سمجھا جائے. ماہ رمضان کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا شروع کرے انسان، اور وہ اپنی روح کی ضرورتوں کو آ کر پورا کرنا شروع کرے. اس میں طریقے بتائے گئے ہیں، ہم یہاں پر ان طریقوں پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. مثلا یہ کہ دعا زیادہ کرنا، ماہ رمضان میں دعا زیادہ کرنا، کہ دعا کو کہا گیا کہ مثلا دعا عبادت کی جان ہے. جس عبادت میں دعا کا پہلو موجود نہ ہو وہ اصل عبادت میں جان ہی پیدا نہیں ہوتی، بے روح کی عبادت ہے، بے مغز عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مخ یعنی مغز ہے، یعنی وہ حالت، یعنی ارتباط پیدا ہونا، یعنی روح کا، انسان کی روح کا اپنے اصلی منبع اور اصلی سرچشمے سے جا کر مل جانا، یعنی ایک قطرے کا جا کر سمندر سے مل جانا. یہ انسان کی روح تڑپ رہی ہے قطرے کے مانند، اگر اس کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے سمندر سے، اس کو تلاش ہے، یہ اس کو جا کر ملنا ہے، کسی طریقے سے جا کر ملنا ہے. اب اسے ادھر ادھر رکھا جائے تو یہ اس کی تڑپ پوری نہیں ہوگی. جیسے مثلا بارش کا پانی جو آتا ہے سمندر سے آتا ہے، یہ بارش کا پانی بھی پلٹ کر جاتا ہے سمندر کی طرف. جب وہ جا کر سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر اپنی اصلی جگہ پلٹ آیا تھا، وہاں پر ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے آیا تھا. لہذا وہ جہاں جائے، جہاں پر ہو، پہاڑوں پر جا کر برف کی شکل میں برسے وہ بھی پگھل کر آئے گا اور پگھل کر بہتے بہتے جا کر سمندر میں ملے گا. زمین کے اندر چلا جائے وہ بھی باہر نکل کے پھر جا کر سمندر میں ملے گا. یہ مثال دے رہا ہوں، یعنی بہرحال یہ ہے سمندر سے نکلا ہوا جتنا بھی پانی جہاں بھی نظر آ رہا ہے، چاہے زمین میں، چاہے پہاڑوں پر، چاہے برف شکل میں، ہے بہرحال سمندر سے. اس کو جا کر واپس پھر سمندر میں ملنا ہے. خوب یہ پوری مثال نہیں، کامل مثال نہیں ہے. اس بات کو کہنے کے لیے انسان کی روح ہے پروردگار کی طرف سے، اس روح کو جہاں جہاں بھی لے جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں گے یہ پوری نہیں ہوگی. یہ کہیں دبا دیں گے، کہیں مٹی میں دبا دیں گے، کہیں برف میں دبا دیں گے، کہیں جہاں پر، کہیں خیالوں میں دبا دیں گے، کہیں اس چرچ میں، کہیں اس جگہ پر لے جا کے دبا دیں گے. لیکن یہ دبی ہوئی روح تڑپ رہی ہے، فریاد بلند کر رہی ہے. جانا اس کو کہاں ہے؟ جانا ہے اس کے اپنے اصلی سرچشمے میں. اصلی سرچشمہ کیا ہے؟ اصلی سرچشمہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. کہ اگر اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تمہیں خود کو بھلا دے گا. یعنی یہ کہ اللہ انتقام کے طور پر نہیں بھلائے گا. یہ ذہن میں نہیں آئے کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انتقام یہ لے گا کہ تمہارے نفس کو بھی بھلا دے گا. نا، اللہ کو کسی انتقام کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اندر وہ انتقامی معاذ اللہ انتقامی جذبے کی تصور ہی نہیں ہے. اللہ انتقام نہیں، اللہ نے قانون ایسا بنایا ہے. چونکہ روح ہے اللہ کی طرف سے، لہذا اگر اس روح کو بھلا دیا گیا اور روح کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں رابطہ نہ رہا تو در حقیقت یہ روح خود بخود بھولتی چلی جائے گی اور جو چیز سامنے ابھر کر آئے گی وہ انسان کا جسم رہ جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. ایک قانون کے تحت لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ان لوگوں کے مانند نہ بنو کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی کہ اللہ نے انتقام کے طور پر ایسا کہ نہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اگر اللہ کو فراموش کر دے گا انسان تو پھر انسان خود اپنے آپ کو بھی فراموش کر دے گا. یعنی اپنی حقیقت کو فراموش کر دے گا. اپنی حقیقت کو فراموش کرنے کے بعد بچے گا کیا انسان کے پاس؟ یہی جسم رہ جائے گا جو ابھی ہے. اپنی روح کو فراموش کرنے کے بعد بچے گا کیا؟ یہی جسم رہ جائے گا. پھر سارا انویسٹ کہاں کر رہا ہوگا؟ اسی جسم پہ. کل آپ کے سامنے مثال بھی مولانا روم کی دی. انسان سارا انویسٹ کہاں کر رہا ہے؟
اپنی جوانی، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی فکر، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام قوتیں، یہ سب کہاں انسان خرچ کر رہا ہے؟ ایک ایسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہے کہ جو اس کی اپنی نہیں ہے، وہ چھوٹنے والی ہے، جانے والی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال وہی تھی کہ ایک ایسی جگہ پہ گھر بنانا کہ اپنی زمین ہی نہیں ہے، اپنی زمین پہ گھر نہیں بنائے گا، اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا، اسے اٹھا کر بھی نہیں لے جا پائیں گے۔ یہ جسم کے اوپر جتنا بھی انویسٹ کر ڈالا، اس میں کچھ بھی بچا کر لے کے نہیں جا پائیں گے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ پھر اس کے مطلب کھانا ہی چھوڑ دیں کل سے، کیونکہ کھانا تو جسم کے لیے کھا رہے ہیں، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیں، یعنی پیسہ کمانا چھوڑ دیں۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہے۔ نہایت ہی مادی ترین کام کو بھی روحانی ترین کام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر یہ رابطہ اللہ سے جڑا ہوا۔ بہت توجہ کریں، چھوڑنے کو نہیں کہا گیا۔ کل بھی میں نے امیر المومنین السلام کی وصیت میں بتایا کہ یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ دنیا کو ترک کر دو، یہ کہا کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو، کیونکہ جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو تم اپنی حقیقت کو بھول جاؤ گے۔ دنیا تمہیں اس طرح مشغول کر دے گی، اس طرح الجھا دے گی اپنے اندر کہ تم اپنی حقیقت ہی کو بھول جاؤ گے۔ جو دنیا کی طرف جب دیکھ رہے ہوگے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوگے، ادھر خدا بھول چکا ہوگا۔ خدا بھولے گا تو انسان خود اپنے آپ کو بھولے گا۔ یہ قانون ہے، سب پورا قانون قرآن نے آگر بتا دیا۔ جب خود کو بھول جائے گا تو اس طرح بھاگ رہا ہوگا کہ وہی غلط جگہ پر انویسٹ کر رہا ہوگا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ یہ مادی ترین عمل انسان انجام دے رہا ہو، مادی ترین، جسے آپ جتنا بھی مادی ترین سوچ سکتے ہیں۔ اسی ماہ رمضان کے لیے فرمایا کہ سونا عبادت ہے۔ یعنی سونا کیا ہے؟ جسم کے، سونا کاملاً ایک جسم کا تقاضا ہے۔ جسم تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے، سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے، ذہن تھک جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، بیٹری اس کی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اب اس کو دوبارہ ریچارج کرنے کے لیے سونے کی ضرورت ہوتی ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند ایک کاملاً جسمانی تقاضا ہے، لیکن آ کر اسی ماہ رمضان میں انسان روزے کی حالت میں سو رہا ہے، ایک نہایت ہی مادی امر میں اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ رسول اللہ کا خطبہ، اس خطبے میں فرمایا کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہاری نیند عبادت ہے۔ کھانا اگر اس کا رابطہ جڑ جائے ایک روحانی پہلو سے تو یہ مادی پہلو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ عبادت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، کام کرنا۔ پوچھنے والے نے آگر پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جو آپ اتنی گرمی میں اتنے پسینے میں کام کر رہے ہیں اور پورا پسینہ جسم سے ٹپک رہا ہے اور دھوپ لگ رہی ہے، اگر اس حالت میں آپ کی جان چلی جائے تو کیسا ہوگا؟ یعنی اگر گویا معاذ اللہ وہ نصیحت کرنا چاہ رہا ہے امام کو کہ آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور یہ کیا آپ کو ضرورت ہے اس طرح کام کرتے ہیں، اس طرح محنت کر رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ اس حالت میں اگر موت ہوتی ہے تو یہ بہترین موت ہے، اس لیے یہ جہاد کی موت ہے، یہ عبادت کی موت ہے۔ کیونکہ اگرچہ ایک مادی امر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ صرف مادیت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی پہلو موجود ہے جو آ کر اس کو عظیم بناتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قانون چونکہ جسم ہے تو جسم کے تقاضے ہیں، جسم کے تقاضے کو پورا بھی کرنا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی جسم دے کر بھیجا ہے، رسول اللہ کو بھی جسم دے کر بھیجا ہے، ائمہ کو بھی جسم دے کر بھیجا ہے۔ اس جسم کے تقاضے کو پورا کرنا لازمی ہے، تاکید بھی کی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ لیکن جب یہ پورا کر رہا ہے انسان تو چاہے تو اس طرح سے پورا کرے کہ حیوانوں سے بھی بدتر بن جائے پورا کرتے کرتے، چاہے تو اس طرح پورا کرے کہ فرشتے بھی دیکھ کر اس کو خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی پورا کرنے کا انداز انسان کا الگ الگ ہے، بل فرق کیسے پڑتا ہے؟ اسی رابطے کے جڑے رہنے سے۔ سورہ جمعہ میں اگر قرآن نے کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ نماز تمام ہو گئی تو مسجد سے باہر نکلو، باہر جا کر کام کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے اپنے رزق کو تلاش کرو، لیکن
اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کو مسجد میں چھوڑ کر نہیں چلے. اللہ ٹھیک ہے، اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کو بند محدود کرنے کا گھر نہیں ہے معاذ اللہ مسجد. اللہ کے گھر سے ایک غلط تصور ہمارے ذہنوں میں، جس طرح ہم اپنے گھر میں چلے آتے ہیں تو ہم باہر نہیں ہوتے. مثلا ہم آفس سے اپنے گھر میں چلے گئے تو اب آفس میں نہیں ہے، اب گھر میں آ گئے. گھر سے نکل کے آفس چلے گئے تو اب گھر میں نہیں، آفس میں ہیں. ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے. یہ کہا جائے اللہ کا گھر، تو یہ غلط تصور ذہن نہیں ہے کہ اللہ کا گھر یعنی اللہ یہاں پر ہے تو بس اللہ یہی ہے اور باہر نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ جسمانی موجود نہیں کہ اس کو کسی جگہ اگر محدود کیا جائے. یہ ہمارے سکون کے لیے، ہمارے سکون قلب کے لیے، ہمارے ارتباط کو پیدا کرنے کے لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہارا اللہ سے ارتباط پیدا کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا گھر، نہ یہ کہ معاذ اللہ اللہ وہاں پر گھر کے اعتبار سے آ کر بیٹھا ہوا. اللہ نہ یہاں ہے، نہ مسجد میں ہے، نہ آسمان پر، نہ زمین پر. کہاں کے اعتبار سے؟ اللہ جسمانی مخلوق نہیں ہے کہ کسی جگہ پر ہو. جسم کو جگہ چاہیے، اور جو جسم ہے وہ جگہ تلاش کرے. جو جسم نہیں اس کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ جب باہر نکلو تو بھول کر نہیں جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. باہر جا کر، ابھی چند دن پہلے دوسری جگہ پہ تھے، ایک درس ہو رہا تھا، وہاں پہ روایت پڑھی. اس روایت میں فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا، اللہم صلی علی محمد، امیر المومنین السلام کی زندگی کا طریقہ یہ تھا کہ اگر امیر المومنین جہاد سے فرصت ملتی تھی، 3 مرحلوں میں ہے. اگر امیر المومنین کو جہاد سے فرصت ملتی تھی تو تعلیم میں، لوگوں کو تعلیم دینے میں اور لوگوں کے فیصلے کرنے میں، یعنی سیکنڈ مرحلہ یہ تھا. یعنی پہلا مرحلہ تھا جہاد، وہ اپنے سخت حالات میں جہاد کرنا. جب جہاد سے فرصت ہوتی تھی تو لوگوں کی تعلیم میں اور لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں صرف کرتے تھے. اور جب تعلیم اور فیصلے سے فرصت ملتی تھی تو جا کر اپنے باغ میں امیر المومنین کام کیا کرتے تھے. یعنی تیسرے مرحلے میں مراحل تھے. اب یہ نہیں کہ باغ میں کام کرنا بہت زیادہ اہم ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کر باغ ہی میں پہلے لگ جائیں. نہ، یہ درجات تھے. سب سے پہلی ذمہ داری امیر المومنین کی یہ تھی کہ آ کر میدان جنگ میں حق کے لیے کوشش کریں، باطل کے مقابلے میں جہاد کریں. وہ کرتے تھے. اس سے فرصت ہوتی تھی تو جا کر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتے تھے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے. اس سے بھی جب فرصت ہوتی تھی جا کے اپنے باغات میں کام کرتے. پھر وہاں پر روایت میں جملہ یہ موجود ہے کہ جب باغات میں آ کر امیر المومنین کام کر رہے ہوتے تھے تو مسلسل زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا. یہ وہی رابطہ ہے، یہ وہی معنویت کا رابطہ. یہ نہیں کہ اب مادی کام میں لگ گئے ہیں، زمین کو آباد کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، غلہ اگانا ہے، پھل اگانا ہے تو اب تو یہ مادی کام میں لگے. یہاں پر اللہ کا کیا کام؟ نہیں، یہیں پر اللہ کی ضرورت ہے تاکہ مادیت میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اس کی روحانیت کا رابطہ ہی ٹوٹ جائے. یہ ہے زندگی. اس طرح روحانی پہلو زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح روحانی پہلو انسان کی زندگی کا حسین ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جب جہاد کر رہے تھے، جہاد میں تو اللہ کا نام لیں، چونکہ یہاں پر خطرہ ہے، ممکن ہے جان جانے خطرہ ہے. اللہ کا نام لے کے جائیں، قرآن کے نیچے سے نکل کے جائیں، بہت سارے صدقہ دے کر جائیں اور دعائیں پڑھ کے جائیں کہ کسی طرح جہاد میں ہمیں واپس آنا ہے. امیر المومنین ایسے نہیں تھے. امیر المومنین جب جہاد میں جاتے تھے تو اس نیت سے جاتے تھے کہ جا کر وہاں پر اے کاش کہ اللہ کی راہ میں ہمیں قربانی مل جائے، اے کاش کہ اللہ کی راہ میں ہمیں شہادت مل جائے. اس ارادے سے جاتے تھے، ہمیشہ اس ارادے سے جاتے تھے. یہ اولویت تھی. جب اس سے نپٹ جاتے تھے تو آ کر دوسرے امور میں. لیکن جب تیسرے، جس کو ہماری نگاہ میں مادی امر کہا جاتا ہے، وہ اس میں بھی جب مشغول ہوتے تھے تو زبان پر ذکر خدا جاری رہتا تھا. ممکن ہے زبان پر اگر نہ بھی ہو تب بھی دل میں ذکر خدا ہو. زبان پہ اس وقت ہوتا جب ممکن ہے دیکھنے والے لوگ موجود نہ ہوں. البتہ خوب ایک مرحلے پہ انسان جانے کے بعد ایک ایسی منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پر ریاکاری وغیرہ کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا. عام انسان کی بات کر رہے ہیں، ائمہ کی بات اس سے کہیں بلند ہے. وہاں پر کہیں اس طرح کی سوچ ہی نہیں ہے. انسان بھی ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ ہی نہیں پاتا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. نہ تو ایسے لوگوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ آ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، زبان پر ذکر خدا جاری ہے اور
وہ دیکھ کر ان کی روحانیت کو دیکھ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ یہ مثلا ریاکاری میں یہ کام انجام پا رہا ہے نا. یہ انہوں نے اپنی روح کو اتنا رابطہ دے رکھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے. دیکھیں ادھر فقدان کا نتیجہ تھا تڑپ، بے چینی، خلا، اندر سے خالی ہو جانا. رابطہ جڑ جانے کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان کا رابطہ جڑ جائے. یہ رابطہ جوڑنے کے طریقے آپ کے سامنے عرض کیا، البتہ طریقے بہت ہیں، وہ آپ خود ڈھونڈیں. ماہ رمضان خود ایک طریقہ ہے. وہاں پہ آنے سے پہلے ایک جملہ میں اور عرض کر دوں. مثلا ایک بہترین طریقہ رابطہ جوڑنے کا ہے سجدے کرنا. حالت سجدہ بہترین حالت ہے انسان کے لیے روح کو اصل مرکز سے جوڑنے کی. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اسی ماہ رمضان کے سلسلے میں، وہی خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ کا کہ ماہ رمضان میں لمبے سجدے کرو. یوں بھی اگر انسان کو فرصت رہے تو لمبے سجدے کرے، لیکن خاص کر ماہ رمضان میں فرمایا کہ تمہاری پیٹھ یہ بوجھ ہے. ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم. تمہارے جانیں، تمہاری روح یہ اسیر ہو گئی ہے، یہ گرفتار ہو گئی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، لہذا اس کو استغفار کے ذریعے سے آزاد کرو. استغفار سب کے لیے. میں نے عرض کیا کہ استغفار صرف انبیاء اور ائمہ کے لیے نہیں ہے، استغفار صرف علماء اور مولوی اور مراجع کے لیے نہیں ہے. استغفار ہر انسان کے لیے ہے، انبیاء کے لیے بھی ہے، ائمہ کے لیے بھی ہے. کس بات کے لیے ہے؟ یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کی زندگی میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، نا، کچھ بھی نہیں ہو، معصوم ہی معصوم، پاکیزہ ہی پاکیزہ، پھر بھی ہے. رسول اللہ کی بیوی نے پوچھ بھی لیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، روتے کیوں ہیں آپ رات رات میں؟ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ گنہگار آدمی ہو، روئے، گریا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ یہ ساری رات کیوں جگتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے بیوی کو پلٹ کے جواب دیا، کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں؟ بندگی کا تقاضا ہے. گریا، رونا، توبہ یہ بندگی کے تقاضا، یہ گناہ کے لیے صرف نہیں ہے. ہمارے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو صرف گناہوں پہ استعمال، چونکہ اتنے گناہ ہم نے کر رکھے ہیں کہ ابھی پہلے گناہوں کو پاک کریں. استغفار و توبہ بندگی کے تقاضا ہے. بندہ ہے تو یہ کام کر رہا ہوگا، دکھانے کے لیے بھی نہیں، واقعاً تقاضا ہے. واقعات ہم پہلے بیان کر چکے، خود امیر المومنین السلام کی زندگی کے واقعات بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کس قدر گریا کرتے تھے، کس قدر روتے روتے تڑپتے تڑپتے زمین پہ گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ایک دن نہیں بار بار یہ حالات پیش آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندگی کا تقاضا ہے. اگرچہ وہ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جب جاتے تب بھی منقطع ہو کر نہیں جاتے تھے، لیکن یہی کہ توجہ اللہ سے ہٹ کر بھی نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ کہیں اور توجہ بھی اگر ہوئی ہے تو اس توجہ پہ آ کر استغفار کر رہے ہوتے تھے، اس توجہ پہ آ کر توبہ کر رہے ہوتے تھے. یہی کہ لوگوں کی طرف توجہ جا رہی ہے، یہی کہ اولاد ہے، یہی کہ بچے ہیں، یہی کہ بیوی ہے، یہی کہ لوگ ہیں، جبکہ وہ ان کی نگاہ وہ نہیں تھی جو ہماری نگاہ ہوا کرتی ہے. ان امور میں بھی ایک روحانیت ہوتی تھی، ایک پاکیزگی ہوتی تھی. اور عرض کیا کہ مادی ترین امر بھی انسان، مثلا روایت میں موجود ہے انسان اگر شادی کے بعد آ کر ارتباط پیدا کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو غسل کر رہا ہوتا ہے تو ہر قطرے پہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی غسل کرتے وقت ہر قطرہ گناہ کی معافی کا سبب بنتا ہے. لیکن کب یہ گناہ کی معافی کا سبب اس وقت بنتا ہے کہ اس کے اندر وہ پہلو انسان کا موجود ہو، یعنی جدا نہ ہو جائے، منقطع نہ ہو جائے. لہذا رسول اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ تمہارے نفس، تمہارے جانیں یہ اسیر ہیں، اس کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. استغفار کے ذریعے سے اس کو آزاد کرو. وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور تمہارے اپنے اعمال کے بوجھ سے تمہاری پیٹھ جو ہے وہ سنگین ہو گئی ہے. یعنی تمہارے پیٹھ سے مراد یہ پیٹھ نہیں، یعنی تمہارا وجود سنگین ہو گیا ہے. بوجھ ممکن ہے کہ ہمیں بوجھ محسوس نہیں ہو رہا ہو، چونکہ ہمیں بوجھ محسوس نہیں ہوتا لہذا ہمیں کبھی ندامت بھی نہیں ہوتی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی،
گریا بھی نہیں آتا، رونا بھی نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارے برادران جو مثلا شب قدر میں اگر اعمال شب قدر انجام دلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دل چاہتا ہے کہ کچھ شب قدر ہے، تھوڑا روئیں، تھوڑا گریا کریں، تو ان کو رلانے کے لیے الگ سے اگر کچھ مصائب پڑھنا پڑتا ہے، یعنی مصائب نہ پڑھا جائے تو رونا نہیں آئے۔ مصائب اچھا ہے، اہم ہے، مثلا امام امیر المومنین السلام کی شہادت کی تاریخ نزدیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے مصائب بھی پڑھے، لیکن رلانے کے لیے فقط مصائب ہی میں ہمیں گریا آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی میں ایسا پہلو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ اپنی کسی کوتاہی پر بھی گریا آ رہا ہو، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر بھی گریا آ رہا ہو، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کمیوں پر بھی گریا آ رہا ہو، اپنے گناہوں پر بھی گریا آ رہا ہو، کیونکہ احساس ہی نہیں۔ وہ روایت میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی، یہ بری نشانیوں میں سے ہے، یہ انسان کی غلط نشانیوں میں سے ہے کہ جب انسان کو کبھی گریا ہی نہ آئے، رونا ہی نہ آئے، یعنی خوف پروردگار میں کبھی انسان کو رونا ہی نہ آئے، یاد خدا میں انسان کو کبھی رونا ہی نہ آئے۔ جبکہ انبیاء کی زندگی میں اٹھا کر دیکھیں، اس قدر روتے تھے امیر المومنین، اس قدر گریا کرتے تھے، اتنی تڑپ، اتنا رونا۔ امام خمینی کا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ شروع میں بتاتے تھے کہ رومال ان کے پاس ہوتا تھا نماز شب میں، لیکن بعد میں رومال کم پڑ جاتا تھا، مصلی کے پاس ان کے تولیہ لا کر رکھا جاتا تھا، چھوٹا تولیہ جو بھی، یعنی یہ خود ان کے بیٹے کا بیان ہے، کوئی دور سے بھی نہیں بیان ہے کہ تولیہ، یعنی اس قدر گریا کرنا، دل کا اتنا لطیف ہونا، روح کا اتنا لطیف ہونا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب کے اندر یہ اتنی لطف پیدا ہو، یہ مراحل طے ہوتے ہیں، یہ انسان اپنی زندگی میں طے کرتا ہے۔ مثلا ماہ رمضان، یہ بیان ہے رہبر انقلاب کا اور دوسرے بزرگوں کا کہ امام خمینی کی زندگی میں ماہ رمضان جب آتا تھا تو بہت بڑی تبدیلی آتی تھی، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ماہ رمضان میں بہت بڑی تبدیلی آتی تھی، بہت ساری ملاقاتیں بند کر دیتے تھے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتے تھے، اور ماہ رمضان سے آ کر جو استفادہ کرتے تھے، یعنی کوئی ایک انسان امام خمینی ایک دن میں تو نہیں بن جاتا، ایک مرتبہ نہیں بن گئے، بننے کا سفر طے کیا جاتا ہے۔ یہ بننے کا سفر کہاں سے طے ہوتا ہے؟ یہ سفر ہر ایک کے لیے ہے، کوئی امام خمینی جیسا سفر شاید نہ طے کر پائے، لیکن یہ ماہ رمضان جو آتا ہے، اس طرح کے جو اور بھی ایام آتے ہیں، وہ باعث بنتے ہیں کہ انسان آ کر اپنے وہ روحانی پہلو کو مضبوط کر لے، قوی کر لے۔ لہذا ایک عمل جو رسول اللہ نے بتایا اس روحانی پہلو کو مضبوط کرنے کے، وہ یہ کہ فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اگر اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرو، کیسے؟ بِطُولِ سُجُودِكُمْ، سجدے لمبے سجدے کر کے، لمبے سجدے کر کر اپنے آپ کو ہلکا کرو، کیونکہ انسان جب اپنی پیشانی کو جا کر خاک پر رکھ دیتا ہے تو سبمشن کی سب سے بلند ترین منزل، اعلیٰ ترین منزل یہ ہوتی ہے، تواضع اور انکسار کی بلند ترین حالت انسان میں یہ پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے سر کو لے جا کر اپنے پورے وجود کے شریف ترین حصے کو، پیشانی انسان کے پورے وجود کا محترم ترین اور شریف ترین اور بلند ترین حصہ ہے، اپنے اس بلند ترین حصے کو انسان لے جا کر جب خاک پر اٹھا کر رکھ دیتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے، تو یہ تواضع کی سب سے بلند کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اس خاک میں انسان نے سر کو رکھا ہے تو بہت جلدی ہمیشہ نہ اٹھا لے، بعض وقت دیکھیں جلدی اٹھانا پڑتا ہے، اور بھی کام ہے، دوسرے امور کو انجام دینا ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ جماعت انسان جلدی جلدی پڑھائے، کیونکہ ممکن ہے بعض بوڑھے ان کو تکلیف ہو، بعض کو ضرورت سے جلدی جانا ہو، لہذا ممکن ہے جماعت پڑھتے ہوئے جلدی ہم اٹھائیں، لوگوں کے درمیان میں جلدی اٹھا لیں، کوئی کام ہو جلدی اٹھا لیں، باہر کہیں جانا جلدی اٹھا لیں، لیکن کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسے موقع فراہم کرے، ایسے وقت لائے، روزانہ 2-4 بار لا سکے، ایک بار جب بھی جتنا زیادہ انسان کے لیے ممکن ہو سکے، خاص کر یہ ماہ رمضان میں زیادہ، کہ آ کر اپنے سجدے کو طول دے، اپنے سجدے کو طولانی کرے، اور طولانی سجدے کی حالت میں جتنا زیادہ ممکن اپنے پروردگار سے رابطہ برقرار کرے، کہ یہ معنویت کا جو خلا انسان میں، اسپریچولیٹی کا جو خلا انسان کے اندر پیدا ہوا ہے، اس خلا کو یہ سجدہ آ کر پور کر رہا ہوتا ہے۔ سجدہ آ کر انسان کو، کسی بزرگ کی مثال ہے کہ مثلا ایک بوتل اگر بھری ہوئی ہو تو اس کو
جتنا جھکاتے جائیں گے اس کے اندر سے وہ چیز خالی ہوتی چلی جائے گی. ہمارے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہم نے بھر رکھی خود غیر ضروری طور پر بھر رکھی ہیں. یہ جتنا جھکے گا جھکتے جھکتے جتنا سجدے میں پہنچ جائے گا یہ اپنی غیر ضروری چیزیں یہ خالی ہوتی چلی جائیں گی. یہ خالی ہوگا, یہ اپنا وجود غیر ضروری چیزوں سے جب خالی ہوگا تو جو واقعی اس کی ضرورت ہے وہ آنا شروع ہوگی, اور وہ ہے انسان کی روحانی ضرورت, معنوی ضرورت. ایک امر انسان انجام دے سکتا ہے, یہ ماہ رمضان میں زیادہ ابھی الحمدللہ آپ کے پاس ہمارے پاس انشاءاللہ خدا توفیق دے ابھی آدھے سے زیادہ ماہ رمضان بچا ہوا ہے. کل محترم تاریخ بھی آ رہی ہے. ایک وقت نکالے انسان دیر تک سجدہ کرنے کی, اور دیر تک سجدہ کرنے کے بعد جا کر صرف وہاں پر مانگ نہیں رہا ہو بلکہ اپنے پروردگار سے کلام کر رہا ہو, گفتگو کر رہا ہو, اپنی زبان میں گفتگو کر, جو ذکر کرنا چاہے وہ ذکر بھی کرے, اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کلام کرے, باقاعدہ پروردگار سے گفتگو کرے. یہ گفتگو آ کر انسان کے اندر وہ معنویت کے خلا کو کم کرنا شروع کر دیتی ہے. بوجھ جو ہے, جو مادیت کا بوجھ انسان کے اوپر جو پڑا ہوا ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. معنویت آ کر اور روحانیت آ کر انسان میں غالب ہونا, جو انسان کی ایک ضرورت میں سے ہے. اور دیگر جو امور بتائے گئے ہیں کہ جو دین کے نام پر بہت سارے امور دینی امور بتائے گئے ہیں, مثلا یہی جو روزانہ کی نماز پڑھنا ہے, یہ روزانہ کی نماز خود اصل نماز کی سب سے بڑی اہمیت اسی لیے ہے کہ نماز ایک آ کر انسان کو جوڑے رہتی ہے, دیر تک انسان کو کٹنے نہیں دیتی, دیر تک انسان کو اپنے اصلی سمندر سے جدا نہیں ہونے دیتی. نماز کا سب سے بڑا حسن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ رابطہ دیر تک کٹا ہوا نہیں, پھر دوبارہ جا کر رابطہ کٹا, رابطہ پھر آ کر دوبارہ جڑ گئے, دور ہوئے پھر دوبارہ آ کر متصل ہو گئے. سمندر سے قطرہ نکل کر بارش ہو گئی لیکن پھر جا کر فوراً سمندر میں مل گیا. یہ اللہ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ سمندر کا پانی تو 2 سال بھر بعد 2-4 سال بعد آئے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انسان کو جا کر پروردگار سے بار بار ملنا ہے, بار بار جا کر نماز میں حاضر ہونا ہے, بار بار یہ رابطہ جوڑنا ہے, بار بار اس خلا کو آ کر پورا کرنا ہے. یہ بہت ہی حسین اللہ نے آ کر جو نماز قرار دی انسانوں کے لیے. بعض لوگ آ کر کرتے ہیں نہیں, اس کی قدر کو نہیں جانتے. بعض اگر کوئی اگر نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے نماز, یا پڑھنے کی اگر توہین کر رہا ہوتا ہے تو نہیں جانتا, بیچارہ ہے یہ, اس کو نہیں معلوم ہے, خبر نہیں ہے, اس لذت کا احساس نہیں کیا ہے, سجدے کی لذت کا احساس نہیں کیا ہے. سجدہ اگر کبھی کرنے کو بھی ہوا ہے تو ایسے ہی آ کر الفاظ ادا کر کے چلا گیا ہے, لفظوں کو دہرا کر چلا گیا, کچھ لفظیں رٹا دی گئی ہیں, جا کر سجدے میں جلدی جلدی وہ لفظیں ادا کرنا ہے. کتنی تیز, ابھی کہتے ہیں مثلا شکرن شکرن, کتنی تیز شکرن کہہ رہے ہوتے ہیں, شکرن للہ, یعنی اتنی تیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ کی توجہ بھی اپنی طرف, لفظ کی طرف توجہ بھی نہیں ہو پاتی. بعض وقت ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنی تیز تسبیح پڑھ رہے ہیں. تسبیح بہت ہی حسین عمل ہے, بہت ہی خوبصورت عمل ہے. جناب زہرا کو رسول اللہ نے جو تعلیم دیا ہے, ایک دنیا کی بڑی مشکل سے نجات دلانے کے لیے ایک معنوی پہلو رسول اللہ نے دیا. جناب زہرا کو کام زیادہ پڑتا تھا, بچے چھوٹے تھے, سال بھر کا فاصلہ تھا بچوں میں, 4 بچے تھے, کم سن تھے. امیر المومنین بھی کہیں جنگ پہ گئے تو مہینے جنگ پر ہیں, کبھی تبلیغ میں گئے تو کئی مہینے تبلیغ میں ہیں, گھر پر نہیں ہوا کرتے تھے. ایسے وقت میں جناب زہرا کو ضرورت تھی, ایک کنیز کی ضرورت تھی. جناب زہرا کہیں کنیز لینے کے لیے رسول اللہ سے کنیز مانگنے کے لیے گئی, رسول اللہ نے کنیز دینے کے بجائے تسبیح دے دی جناب زہرا کو, کہا کہ جا کر یہ تسبیح پڑھو. یعنی وہ روحانی پہلو کو اتنا مضبوط کی یہاں پر کنیز کی ضرورت خود بخود. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی کبھی بھی جب سے رسول اللہ نے تعلیم فرمایا, یہ جو تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم تو یہ کہہ کہ جناب زہرا کی تسبیح ثواب جلدی پڑھ لیا. اتنی تیز کہتے ہیں اللہ اکبر, کتنی تیز کہتے ہیں. اگر آپ سے بھی کہا جائے کہے کہ سنا تو کہنے کو تیار نہیں ہوں گے, نہیں اللہ کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ 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 اللہ, پتہ نہیں نہ اللہ سمجھ میں آتا ہے نہ اکبر سمجھ میں آتا ہے, نہ الحمد سمجھ میں آتی ہے نہ الحمدللہ کیسے کہتے ہیں, سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں. نہیں, بیٹھے اطمینان سے پڑھے. یہی تسبیح جو پڑھ رہے ہیں متوجہ ہو کر, جو کہ تسبیح کے کلمات عظیم الشان, یعنی روایات میں ہے کہ یہی 4 کلمات جو ہیں, تسبیح میں 3 کلمہ ہے اور 3 کلمے کے علاوہ ایک چوتھا کلمہ جو ہے وہ
لا الہ الا اللہ کی البتہ تسبیح میں یہ ہے کہ یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ بھی کہے انسان. ہمارے یہاں بھی اہل سنت کے تو زیادہ تاکید اس بات پر ہے کہ آخر میں لا الہ الا اللہ بھی کہے. ان 4 کلمات پر پورے نظام خلقت کے 4 ستون یہ ہیں، یہ 4 کلمات. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انشاءاللہ کبھی ان 4 کلمات پر 4 دن گفتگو کی جائے انشاءاللہ اچھا رہے گا، اگر آمادگی رہے گی آپ لوگوں کی. واقعاً یہ بہت ہی عظیم الشان کلمات ہیں، یہ 1-2 کلمے والے نہیں ہیں. کہ پورے روایات میں پوری خلقت، پورے کائنات کا جو محور ہے وہ یہ 4 کلمات ہیں. پھر اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، کہ جب بھی کوئی ایک کلمہ انسان کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک جنت میں درخت اگایا جاتا ہے، غرس کیا جاتا ہے جنت میں درخت والا. وہ دوسرے پہلو، اس کے دوسرا پہلو بھی بتانے کے لیے، لیکن یہ محور ہے. لہذا یہ جب انسان ادا کر رہا ہو تو اس کی ادا کرتے وقت اس کیفیت کا احساس شہید مطہری کے لیے بتاتے ہیں کہ جب یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے، ایک تو جب وہ نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، نماز شب پڑھنے کے لیے اکیلے میں جب اٹھتے تھے، جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، تو آ کر پورا لباس پہنتے تھے، اپنی قبا پہنتے تھے، ردھا پہنتے تھے، ابہامہ پہنتے تھے، سب کچھ پہن کر. اور جب تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے تو تسبیح بالکل ٹھہر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی واقعی جب انسان اللہ اکبر کہہ رہا ہو تو اس کی لذت کا احساس کرے. یہ اللہ اکبر آ کر انسان کی ایک کمی کو پورا کر رہا ہو، اور وہ اصلی ترین کمی وہی روحانیت کی کمی ہے، وہی اسپریچولیٹی کی کمی ہے. اس کمی کو پورا کر رہا ہو انسان، جو انسان ڈھونڈ رہا ہے. تو ہمارے پاس جو دعاؤں کا خزانہ ہے، اے کاش کی یہ دعائیں اس سے پوری دنیا آشنا ہوتی. صحیفہ سجادیہ، امام سجاد کی دعائیں کہ جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، اور صحیفہ سجادیہ کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں. اے کاش کی پوری دنیا کو ان دعاؤں کی خبر ہوتی، تاکہ یہ دنیا اپنی بہت سارے مرض کا علاج کرتی ہے، روح کے مرض کا علاج، روح کی خلا کو پورا کرتی. یعنی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہم نہیں پہنچا پا رہی ہے. ہماری مشکل ہے کہ ہم اس کو ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں لوگوں تک. ابھی بتایا یہاں پہ بعض برادران نے کچھ دعاؤں کا ترجمہ کیا یہاں کے تمل لینگویج میں اور لوگوں تک پہنچایا. یہ کام بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے مختلف زبانوں میں، کیونکہ واقعاً دنیا، واقعاً لوگ محروم ہیں، اور اس محرومیت کو پورا کرنے کا ذریعہ وہ ہے محمد و آل محمد رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام. نتیجے میں کیا چیز نصیب ہوتی ہے؟ بس اپنی گفتگو تمام کریں. اس روحانیت کے نتیجے میں انسان کو ایک تو سکون، یعنی واقعاً انسان کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے. واقعاً پھر بڑی سی بڑی مصیبت انسان کے لیے انسان کو ختم نہیں کر دیتی، انسان کو مشکل میں نہیں ڈال دیتی، انسان کو مریض نہیں بنا دیتی. اور دوسرے کی قوت نصیب ہوتی ہے، طاقت نصیب ہوتی ہے. روحانیت کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، روحانی طاقت. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے باب خیبر کو جو اکھاڑا ہے یہ جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا. باب خیبر جسمانی طاقت سے اکھڑتا ہی نہیں ہے، جسمانی طاقت سے باب خیبر نہیں اکھاڑا جاتا ہے. بہت زیادہ انسان کا جسم قوی ہے تو 100 کلو کا انسان 300 کلو 400 کلو 200 کلو اس حد تک اپنے آپ کو اٹھاتا ہے. لیکن باب خیبر ایسا ہے کہ جو کئی ٹن کا ہے. یہ ٹنوں کا باب خیبر جسم سے نہیں اکھڑتا، لیکن ہاں روحانی طاقت ایسی ہے کہ باب خیبر نہیں پورا قلعہ بھی اکھاڑا جا سکتا ہے. یہ روح کی طاقت، روح میں اتنی قوت ہے، یہ واقعی ہے. ما قلعت باب الخیبر من قوت جسمانیہ بل قلعتہ بقوت ربانیہ. قوت ربانی کیا ہے؟ قوت ربانی وہیں اللہ سے ارتباط کی قوت، یعنی روحانی قوت. روحانی قوت کے سامنے باب خیبر کچھ نہیں، جدھر چاہے وہ کیا جا سکتا ہے. لہذا اس روحانیت کا نتیجہ قوت ہے. اگر انسان کمزوری اپنے اندر محسوس کر رہا ہے تو اس لیے کہ اس نے اپنے خالی جسمانی پہلو پر سارا فوکس کیا ہوا ہے، پورا ٹارگٹ اس کا جسم کے اوپر ہے. لہذا اس کو ہر قدم قدم پر کمزوری کا احساس ہوگا. کتنا بھی کر لے، کتنا بھی محنت کر لے، کتنا بھی کما لے، کتنا بھی باڈی بلڈنگ کر لے، کتنا بھی قوی نظر آنے لگے، لیکن اس کو جگہ جگہ پر قوت کی کمی کا احساس ہوگا.
اگر جسم پر پورا فوکس کیا ہوا، لیکن روح کی اگر قوت موجود ہے، جسم کتنا ہی لاغر کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی نحیف کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی خون کیوں نہ نکل جائے، لیکن جسم روح اگر قوی ہے تو یہ جسم کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے، قوی رہتی ہے۔ روحانیت قوی کر دیتی ہے، روحانیت معاشروں کو قوی کر دیتی ہے۔ ابھی ایک باطل کے مقابلے میں جو حق کی جنگ چل رہی ہے، ایک بڑی جنگ چل رہی ہے، ایک واقعاً بڑی جنگ چل رہی ہے۔ کون سی جنگ چل رہی ہے؟ یہ در حقیقت مادیت کے مقابلے میں روحانیت کی جنگ ہے، اور یہ روحانیت کی جنگ میں قوت موجود ہے، یہ ہار نہیں ہے، اس میں ممکن نہیں ہے ہار، اس میں جان تک جا سکتی ہے لیکن ہار ممکن نہیں ہے۔ یہ روحانیت کی جنگ ہے۔ مغربی دنیا نے آ کر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے تھے کہ پوری دنیا پہ ہماری مادیت کا غلبہ ہے۔ مغربی کلچر یعنی کیا؟ مغربی کلچر کی بنیاد ہے اکونومی، جو کچھ بھی کرنا ہے اکونومی کے لیے، بنیاد ہے اکونومی، غلبہ حاصل کرنا ہے اکونومی کے لیے، قدرت یعنی پوری دنیا کو مرکز بنایا ہوا تھا، یہی دولت، یہی پیسہ، یہی اکونومی، اس کے لیے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ملکوں کو تباہ کر دیں گے، ملکوں کو ویران کر دیں گے، کر دیا، کتنے ملکوں کو ویران کر دیا، صرف اپنے اقتصادی فائدے کے لیے، صرف اپنے مادی فائدے کے لیے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جان لے لی صرف اپنے مادی فائدے کے لیے، اور یہ کر کے شرماتے بھی نہیں ہیں، یہ کر کے ذرا بھی پریشان بھی نہیں ہوتے، یعنی اس قدر غلبہ حاصل ہو گیا ہے مادی پہلو کا کہ شرم بھی نہیں رہے گی، حیا بھی نہیں رہے گی۔ دوسروں کو مارنا تو دور کی بات ہے، ضرورت پڑتی ہے خود کو مار دیتے ہیں، خود کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی اس مادی پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ضرورت پڑے گی اپنے ٹریڈ سینٹر کو توڑ کر گرا دیں گے، ضرورت پڑے گی اپنے ہی درمیان میں گولیاں چلوا دیں گے، ضرورت پڑے گی اپنے ہی درمیان میں آگ لگوا دیں گے، ضرورت پڑے گی اپنے ہی کچھ لوگوں کو مروا دیں گے، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور محور اور مرکز اس کا کیا ہے؟ یہی مادی پہلو، لوٹنا، لوٹ کر اپنے آپ کو مادی اعتبار سے قوی کرنا۔ لہذا مغربی کلچر میں جو کچھ مرکز نظر آتا ہے وہ مادیت ہی نظر آتی ہے۔ آج جو جنگ چل رہی ہے وہ مادیت کے مقابلے میں روحانیت کی جنگ ہے، یعنی انقلاب کے بعد سے، انقلاب اسلامی کے بعد سے جو جنگ چل رہی ہے، نہ وہ پیٹرول کی جنگ ہے، نہ وہ ایٹم بم کی جنگ ہے، نہ وہ اسلحے کی جنگ ہے، نہ وہ ملک کی جنگ ہے، اصلی جو جنگ ہے وہ مادی کلچر کے مقابلے میں ایک روحانی کلچر کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں بہرحال مادیت کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، روحانیت کے مقابلے میں اس کو شکست کھانا ہی کھانا۔ یہ پورے اطمینان کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، شک و شبہے کے ساتھ نہیں کہا جا رہی، بس فقط شرط یہ ہے کہ ادھر بھی مادی پہلو نہ آنے پائے، ایک شرط ہے، جہاں ادھر مادی پہلو آیا وہاں ادھر بھی شکست پھر ممکن ہو جائے گی، پھر آسان ہو جائے گی، کیونکہ ادھر مادی پہلو زیادہ ہے، ادھر اسلحے زیادہ ہیں، ادھر مادیات زیادہ ہیں، ادھر مادی سوچیں زیادہ ہیں، ادھر آپ لائیں گے تو شکست ہوگی۔ لہذا لانے کی کوشش کی گئی، اندر سے بھی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، باہر سے بھی لانے کی کوشش، جہاں بھی شکست کہیں اگر ملی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ روحانی پہلو کو چھوڑ کر مادیت پہ بھروسہ کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ایسے رہبر موجود ہیں، ایسے علماء موجود ہیں، ایسے بزرگ افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس جنگ میں، مادیت کے سامنے روحانیت کی جنگ میں آ کر ثابت کیا کہ مادیت کتنا ہی اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہ سمجھ رہی ہو، ایمان کی طاقت کے مقابلے میں اور روحانیت کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ابھی جو آج فلوجہ میں جنگ شکست ہو رہی ہے، آج و کل میں ہوئی ہے، کتنی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں شکست ہوئی، کن لوگوں کی؟ معمولی لوگوں کی، جن کے پاس نہ اتنا وسائل ہیں، نہ اتنا اسلحے ہیں، نہ اتنی ضرورتیں ہیں۔ لیکن اصل یہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ روحانیت کی جنگ، اور یہ ایک بڑی جنگ ہے، یہ جنگ لمبی چلے گی۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ فلوجہ میں ختم ہو جائے، ممکن ہے کہ موصل میں ختم ہو جائے، ممکن ہے کہ دوسری جگہوں پہ ختم ہو جائے، لیکن مادیت اور یہ باطل اور حق کے مقابلے جو جس کا عنوان دو ہے، ایک ہے حق اور باطل کی جنگ،
دوسرے مادی کلچر کے مقابلے میں روحانی کلچر کی اصل انقلاب نے آ کر روحانی کلچر کو دنیا کے سامنے پیش کیا، ورنہ روحانیت آ کر صرف مسجدوں کی حد تک تھی. روحانیت جو ہے صرف علماء اور ملاؤں کی حد تک تھی، اور وہ ملا بھی روحانی نہیں رہ گئے تھے. جب مادیت کا ہر طرف غلبہ ہو جاتا ہے تو روحانی لوگ بھی روحانی نہیں رہ جاتے، ان کی بھی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، جس کے بہت سارے نمونے آپ خود دیکھتے رہتے ہیں. یعنی نہایت ہی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو چیز غالب ہوتی ہے وہ مادیت غالب ہوتی ہے. یہ ہم میں آپ میں سب میں یہ نظر آ رہا ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، روحانی کام کرنے جا رہے ہیں. مثلا اگر کسی کو سحری کھلانے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ روحانی کام ہے. کھلانا روحانی کام ہے، کھانا یہ مادی کام ہے. انسان خود کھا رہا ہے تو ممکن ہے کہ مادی ہو اور ممکن اس میں روحانی پہلو بھی پیدا کر لے، لیکن کھلانا کسی کو یہ کاملاً روحانی کام ہے. لیکن یہ روحانی کام میں بھی انسان مادی پہلو پیدا کر لے، چونکہ مادیت کے ہر طرف غلبہ کر دیا گیا ہے. وہ مادی پہلو آ کر کہیں نہ کہیں آ کر وہ نفوس پیدا کرتا ہے، قلعے کو توڑ کر داخل ہو جاتا ہے. کہیں اس میں ریا داخل ہو جاتی ہے، کبھی اپنے آپ کو دکھانا داخل ہوتا ہے، کبھی اپنی شہرت داخل ہوتی ہے، کوئی بھی پہلو، کبھی اس کا نتیجہ داخل ہوتا ہے، کوئی بھی پہلو لا کر داخل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روحانیت کے اندر نفوذ ہے. لیکن ابھی الحمدللہ ایک ایسی معنوی اور روحانی تربیت ہو رہی ہے جوانوں کی، بڑی تعداد میں ہو رہی ہے، کہ جہاں پر آ کر انہوں نے اپنی مادیت پر روحانیت کا غلبہ حاصل کر لیا. اور یہی وہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان آتا ہے اپنے بیٹوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے عزیزوں کی قربانی دینے. مادی لوگ تو نہیں دیتے، وہ لوگ جو کرائے کے خرید کر لائے گئے لڑائے جا رہے ہیں سیریا میں، عراق میں، وہ کتنی دیر تک لڑیں گے؟ وہ اتنی ہی دیر تک لڑیں گے جب تک ان کی جان محفوظ ہو. کیونکہ کرائے پہ جو انسان آئے گا تو کم سے کم کرایہ اپنا استعمال کرنا چاہے گا، خرچ کرنا چاہے گا. کرائے کے لوگ زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتے، باطل آئیڈیالوجی کے لوگ زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتے، لیکن جو حق کے ساتھ آئے لڑنے کے لیے وہ اس طرح سے لڑتے ہیں. کم ہے کوئی آ کر اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلا جائے میدان جنگ میں. اتنے واقعات ہیں، واقعات اگر جا کر دیکھیں، شاید آپ کے سامنے یہ واقعات نہ ہو. آ کر میدان جنگ، بوڑھا باپ افغانستان سے اٹھ کر آیا، ساتھ اپنے جوان بیٹے کو لے کے آیا. افغانستان کا، وہ افغانستان میں دوسرے بھی ہیں، داعشی لوگ بھی بہت ہیں، لیکن ابھی یہی اسی سیریا میں تقریباً 15,000 مومنین جو ہیں جو داعش کے مقابلے میں، اس کے ٹیرورسٹ کے مقابلے میں جنگ لڑ رہے ہیں. ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ، یہ خود جو وہاں پہ موجود تھا اس کا بیان، اس کے ڈائریکٹ اس کے زبان سے سنا ہوا ہے. بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو لے کے آتا ہے میدان جنگ میں، اور ہر بوڑھے باپ کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، لیکن میرا بیٹا واقع رہے. لیکن یہ جس کا جوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے، جوان بیٹے کے شہید ہونے کے بعد وہ لوگ خود بتا رہے ہیں، جو وہ فورس کر رہے تھے اس کے اوپر، کہ ہم لوگوں نے بہت فورس کیا، بہت چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میدان جنگ سے اٹھ کر چلا جائے اپنے جہاں پر بیٹے کی تکفین و تدفین ہو رہی ہے، جا کر اپنے بیٹے کے کم سے کم کفن دفن کر پھر دوبارہ آ جائے. کتنا بھی ہم نے کوشش کر ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کی میت کے ساتھ چلا جائے تاکہ غسل و دفن کرنے کے بعد پھر دوبارہ آئے، لیکن باپ آنے کو تیار نہیں. کہا کہ بیٹا آ کر اپنا وظیفہ پورا کر چکا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں. یہ خود دیکھا ہوا وہاں ماجرا بیان کرنے والے بیان کرنے کے. بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی میت میں غسل و کفن کے لیے بھی سب کے کہنے پر بھی آنے کو تیار نہیں ہوا. کہا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی. یہ غسل و کفن دینے والے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں، میں نہ بھی جاؤں تو بھی غسل و کفن دے دیا جائے گا، لیکن مجھے ابھی یہاں پر رہنا. یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مادی دنیا میں یہ طاقت کا تصور ہی نہیں ہے. آج مادی دنیا اتنی گھبرائی ہوئی ہے، جو ہے ڈری ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مادی دنیا یہ طاقت پیدا ہی نہیں کر سکتی. دولت سے، ڈالروں سے، تنخواہوں سے، مختلف ملکوں کی جوان لڑکیوں کو بلا کر شہوات کے ذریعے سے یہ طاقت پیدا ہی نہیں کی جا سکتی کہ جو آ کر کوئی اس طرح اپنی قربانی دے رہا ہو. یہ صرف روحانیت کی طاقت ہے. اسی لیے سب کچھ ہوتے ہوئے، ساری طاقت ہوتے ہوئے، سارے اسلحے ہوتے ہوئے بھی گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہاں جتنی بھی طاقت سب مادی، ادھر روحانی طاقت. لہذا یہ جنگ جو چل رہی ہے یہ اصل میں مادیت اور روحانیت کی جنگ ہے.
اور ایک بڑی جنگ ہے، صرف وہ میدان جنگ میں وہ لڑی جا رہی ہے، لیکن پوری دنیا پر ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب یہ یہاں پر فرصت نہیں رہے گی انشاءاللہ، بعد میں عرض کریں گے، نہیں معلوم فرصت ہو پائی ان دنوں میں یا نہیں، کہ ایک بڑی جنگ، اور اس جنگ میں ہم آپ سب کے سب شریک ہو سکتے ہیں۔ مغربی کلچر کے مقابلے میں اسلامک روحانی کلچر کی جنگ، مغرب کے مادی کلچر، مغربی دنیا کا مادی کلچر اور مادی کلچر کے مقابلے میں روحانی کلچر کی جنگ۔ اسلامی کلچر میں غلبہ روحانیت کو ہے۔ امیر المومنین نے اپنے پورے وجود سے آ کر یہ ثابت کیا، اپنے پورے وجود میں جو دلیل پیش کی، اپنی پوری زندگی میں جو آ کر دکھایا، وہ یہ کہ ہر جگہ روحانیت نظر آ رہی ہے۔ تا کھانے میں، کھانے کے لیے کھانے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانی۔ پروردگار کھانا تو کھا رہے ہیں، لیکن کھانا اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ تیری خدمت کے لیے میرے جسم میں طاقت پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ وہ روحانی پہلو کھانے میں، کھانا ایک مادی چیز ہے، لیکن قوّ علی خدمتک جوارحی، جوارح کو طاقت ملے، ہمارے اعضاء و جوارح کو کھانے کے ذریعے سے طاقت ملے، لیکن کس لیے ملے؟ اللہ خدمتک، تیری خدمت کے لیے ملی۔ یعنی مادی امر میں روحانیت کا اثر۔ لہذا یہ جنگ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی، اسی فرصت میں یا کبھی توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ لیکن عزیزو، یہ جوان لوگ خاص کر جانے، یہ تہذیب کی جنگ، یہ کلچر کی جنگ، یہ آئیڈیالوجی کی جنگ، اسلحوں کی جنگ تو ابھی سیریا میں اور عراق میں اور یمن میں لڑی جا رہی ہے، لیکن اسلحوں کی جنگ سے بھی زیادہ سخت جنگ، اسلحوں کی جنگ آسان ہے، دشمن سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، یا مار دے گا یا مار لیں گے۔ یہ جنگ اتنی مشکل نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے شاید ہم کو مشکل لگ رہی ہے، لیکن اس جنگ کا اگر تجربہ کریں تو وہاں پر مشکل نہیں ہوگی، کئی اعتبار سے مشکل نہیں ہوگی۔ جنگ لڑنا بھی مشکل نہیں ہے، اور جنگ لڑنے کے نتیجے میں شہید ہو جانا بھی مشکل نہیں ہے۔ دشمن بھی سامنے نظر آ رہا ہے، بالکل واضح طور پر دشمن نظر آ رہا ہے، دشمن کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، دشمن کا لشکر نظر آ رہا ہے، دشمن کی بہت ساری چیزیں پہچانی جا سکتی ہیں، لیکن جو آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، جو کلچر کی جنگ ہے، جو طرز زندگی کی جنگ ہے، جو مادیت کے مقابلے میں روحانیت کی جنگ ہے، اس جنگ میں بہت سارے لوگ اپنے دشمن کو پہچان ہی نہیں رہے، خبر ہی نہیں کہ کس دشمن کے، آ کر دشمن کا کام کر رہے ہیں، دشمن کا کام کر کے خوش بھی نظر آ رہے ہیں، دشمن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، دشمن کے طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، دشمن کا طریقہ زندگی اپنائے ہوئے ہیں، دشمن کی سوچ اپنائے ہوئے ہیں، اور سوچ اپنا کر اس پر فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ یہ اور دوسری جگہ پہ کہا گیا کہ یہ اس جنگ میں جو سافٹ وار کہی جاتی ہے، سافٹ وار کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان ہار کر بھی فخر کر رہا ہوتا ہے۔ ہارڈ وار میں انسان ہار کر افسوس کرتا ہے، جان جاتی ہے، انتقام کی فکر کرتا ہے، دوبارہ جیتنے کی فکر کرتا ہے۔ سافٹ وار میں انسان آ کر دشمن کے طریقے اپنا کر ہار جاتا ہے، اور ہار کے پھر فخر کرتا ہے، دیکھو ہم مغربی جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں، ہم یورپین جیسے نظر آ رہے ہیں، ہم امریکن جیسے نظر آ رہے ہیں۔ ہار کر انسان فخر کر رہا ہوتا ہے، یہ ہارا ہوا انسان۔ بس روحانی جنگ میں عزیزو دوسرا جو نتیجہ ہے، بہت سارے نتیجے ہیں، معاشرتی نتیجے ہیں، فردی نتیجے ہیں، لیکن ایک بڑا نتیجہ یہ کہ اس جنگ میں انسان کو طاقت نصیب ہوتی ہے، قوت نصیب ہوتی ہے، واقعاً قوی ہو جاتا ہے۔ کربلا میں بہت تھوڑا سا لشکر تھا، لیکن اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کمزور نہیں تھا، کسی بھی جگہ پر ان کو کمزوری کا احساس نہیں ہوا، کہیں پر کوئی کمزور رخ نہیں اپنایا۔ کمزوری کہاں ہوتی ہے؟ کمزوری وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کمزور فیصلے کرنا شروع کر دے۔ جان دینا تو کمزوری نہیں، جان دینا تو شجاعت چاہیے، اس کے لیے جرات چاہیے جان دینے کے لیے۔ کمزور انسان وہ ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنا شروع کر دے، اپنے ارادے تبدیل کرنا شروع کر دے، اپنا موقف بدلنا شروع کر دے، اپنا اسٹینڈ تبدیل کرنا شروع کر دے۔ کربلا میں ذرہ برابر بھی کہیں کمزوری نظر نہیں آئی، حتیٰ عاشور کے بعد بھی ذرہ برابر کہیں پر بھی موقف تبدیل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روحانیت نے ان کو وہ طاقت عطا کی تھی کہ جان جاتی رہی لیکن طاقت بڑھتی رہی، قوت بڑھتی رہی، حیات بڑھتی رہی، شہادت حیات بڑھاتی ہے۔ روحانیت کا نتیجہ یہ ہے، روحانیت کے نتیجے میں شہادت آتی ہے، اور شہادت کے نتیجے میں زندگی آتی ہے۔ شہادت در حقیقت ظاہری طور پر موت ہے، لیکن قرآن کہتا نہیں، یہ زندگی ہے۔ جسم کی موت ہو گئی،
لیکن روح کو زندگی مل گئی ہے. خود شہید ہونے والے انسان کو بھی زندگی مل گئی, اور یہ شہید ہونے والا انسان اور سینکڑوں کو, ہزاروں کو, لاکھوں کو, کروڑوں کو زندگی دے دیتا ہے. یہ ہوا. لہذا عصر عاشور کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو یہ اس قدر خوف مسلط ہے کہ جو کچھ بھی چاہا جائے گا کر لیں گے, لیکن نہیں, دیکھا کہ نہیں, کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے, کوئی بھی فرق نہیں آیا, اسٹینڈ میں کوئی فرق نہیں آیا, موقف میں کوئی فرق نہیں آیا, ارادوں میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی, انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جس طرح میدان جنگ میں کھڑے ہو کر ابوالفضل عباس تلوار لے کر اور نیزہ لے کر گفتگو کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہاتھ بدھا کر جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار میں گفتگو کرتی ہیں, کوئی فرق نہیں آیا, ذرہ برابر کچھ نہیں بدلا. جس طرح سے جناب علی اکبر ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں گفتگو کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے ہاتھ میں زنجیریں بدھی ہوئی ہیں اور سید سجاد یزید کے دربار میں, بلکہ اس سے بڑھ کر گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ کربلا کی طاقت بھی ساتھ میں شامل ہو گئی ہے. کاروان حسینی کے ساتھ ساتھ کربلا کی طاقت بھی ساتھ میں چل رہی ہے. لہذا انداز نہیں بدلا. جو علی اکبر کا انداز, جناب علی اکبر کا انداز ہے دشمن کے مقابلے میں, وہی امام سید سجاد کا انداز ہے, اس سے زیادہ مضبوط, اس سے زیادہ قوی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روحانیت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. روحانیت یہ اسلحے دیتی ہے انسان کو. لیکن ساتھ میں یہ درد کا پہلو بھی تھا کہ جب بھی نگاہ اٹھتی تھی, جب دشمن کے سامنے دیکھتے تھے اور دشمن سے گفتگو کرتے تھے تو نہایت ہی قوت کے ساتھ, نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ, نہایت ہی اقتدار کے ساتھ. لیکن جب یہی نگاہ کبھی جناب زینب کی طرف اٹھتی تھی, کبھی ام کلثوم کی طرف اٹھتی تھی, کبھی فاطمہ بنت الحسین کی طرف اٹھتی تھی, کبھی رقیہ و سکینہ کی طرف اٹھتی تھی, جب یہ نگاہ اٹھتی تھی تو یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب شعر ہے, اس میں بی بی فرماتی ہیں کہ اے میرے بھیا آ کر اپنے اس بیٹے کو سنبھالیں, سید سجاد کو سنبھالیں, کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو زبان سے کلمات نہیں نکلتے. یعنی وہی سید سجاد جو آ کر ایسا خطبہ دیتے ہیں یزید کے دربار میں کہ پورا دربار لرز جاتا ہے, لیکن وہی سید سجاد کی نگاہ جب زینب کی طرف اٹھتی ہے, جب ام کلثوم کی طرف اٹھتی ہے, تو اب زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اس طرح دل لرز رہا ہے, اس طرح دل تڑپ رہا ہے, اس طرح درد میں مبتلا ہے, کس طرح اسیر کر کر لے جایا جا رہا ہے. ایک غیرت دار امام کو, ایک غیرت ایک فضیلت ہے, غیرت ایک عظیم فضیلت ہے, اور اپنے وقت کا امام کسی بھی فضیلت میں ہر امام سب سے زیادہ سربلند ہوتا ہے. کسی بھی انسان کے اندر اتنی فضیلت نہیں ہوتی کوئی بھی جتنا وقت کے امام کے اندر ہوتی ہے. اگر غیرت ایک واقعاً عظیم فضیلت ہے تو امام سید سجاد ابوالفضل عباس سے بڑھ کر غیرت دار ہیں عزیزوں. امام سید سجاد علی اکبر سے بڑھ کر غیرت دار ہیں. امام سید سجاد کربلا کے تمام شہیدوں سے بڑھ کر غیرت دار ہیں. لیکن امام سید سجاد وہ بھی ہیں کہ ان تمام غیرتوں کے ساتھ کوفے کے بازار میں جب داخل ہو رہے ہیں تو بہنوں کے ساتھ, پھوپھیوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. شام کے دربار میں جب جانا ہوا تو شام کے دربار جناب ام کلثوم فرماتی ہیں اے شمر اگر ممکن ہو تو مجھے اس دربار میں نہ لے جائیں. چونکہ شام میں دربار کو سجایا گیا ہے, ہر طرف سے شیشے لگائے گئے ہیں. شیشے لگانا یعنی جدھر سے بھی نگاہ کریں, شیشوں کے دربار آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے عزیزو. شیشوں سے دربار کو سجایا گیا ہے, اور سجانے کے بعد دیر تک اہل حرم کو باہر روک کر جب پوری طرح سے دربار سجا لیا گیا تو اہل حرم کو دربار میں داخل کیا گیا ہے. ایک ایسے دربار میں داخل کیا گیا کہ جہاں پہ سب مسلمان بھی نہیں ہیں. اگر سب کے سب مسلمان ہوتے تو بھی تھوڑا سا اطمینان ہو جاتا. کوفے میں اور شام میں یہی فرق تھا کہ کوفے میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تو تھے, لیکن بہرحال سب کے سب مسلمان تھے. اہل حرم کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے, یہ سوچ کر, یہ سمجھ کر, یہ جان کر کہ رسول اللہ کی بیٹیاں اس عالم میں آئی ہیں, رونے لگے. لیکن شام میں جب بیویوں کو لے گیا
لے جایا گیا یہودیوں کے درمیان میں، نصرانیوں کے درمیان میں، اور یہ اعلان کراتے ہوئے کہ یہ وہ ہے جو تمہارے دشمن ہیں، انہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے، جس کو جتنا انتقام لینا ہو انتقام لے لے۔ جب شام کے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے تو کوئی پتھر مار رہا ہے۔ کوفے میں یہ نہیں ہوا تھا عزیزو، کوفے میں لوگوں نے گریہ کیا تھا سید سجاد کو دیکھ کر، لیکن جب شام میں داخل ہوئے تو کوئی بیویوں پر، کوئی سید سجاد پر پتھر مارتا تھا، کوئی لکڑی پھینک رہا ہوتا تھا۔ علی کا غیرت دار پوتا، حسین کا غیرت دار بیٹا ان بازاروں سے گزرتا رہا، پتھر آتے رہے، زینب بھی اس منظر کو دیکھتی رہی اور بیویاں بھی اس منظر کو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَبِرَسُولِهِ اللَّهِ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور فرما، ہمیں دشمن کے مقابلے میں اس معنوی جنگ کو جیتنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دشمن کا اسلحہ قرار نہ دے، دشمن کا ذریعہ قرار نہ دے۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔